अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। सिंध हुकूमत का बजट पेश होने वाला है और इस बजट में सिंध पुलिस के लिए कई जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं। ज़राए ये बताते हैं कि इस बजट में सिंध पुलिस के लिए गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए 3.5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की जो है वो सिफारिश जो है वो तजवीज़ दी गई है कि 3.5 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए जाएं। इनमें पुलिस मोबाइल्स और कारें ख़रीदने के लिए भी जो है वो बजट में रकम मुख्तस करने के लिए तजवीज़ दी गई है। मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं। इनमें जो है स्ट्रीट क्राइम समेत आदि जराइम पेशा जो मुल्ज़िमान हैं उनकी ई टैगिंग के लिए 4000 ब्रेसलेट कड़े ख़रीदने की तजवीज़ भी दी गई है, जो कि उन मुल्ज़िमान के पैरों में बांधे जाएंगे, पहनाए जाएंगे और फिर उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। ये प्लान काफ़ी अरसे से चल रहा था। जब माजी में भी गुलाम नबी मेमन जब आईजी सिंध थे तो उस वक्त भी ये ज़ेर गौर थी तजवीज़ के इस तरह से किया जाएगा, लेकिन ये करते करते अब दोबारा एक बार तजवीज़ दी जा रही है, लेकिन किसी माजी में भी तजावीज़ पे अमल नहीं हुआ। अब देखते हैं ये क्या अमल होता है। तजवीज़ तो दी जा रही है। इसके अलावा हुकूमत सिंध को जो है शहीद पुलिस एहलकारों के बुरसा के लिए मुख्तस की गई रकम को पंजाब पुलिस के बराबर जो है वो करने की तजवीज़ भी जो है वो दी गई है। तकरीबन यहाँ सिंध में 1 करोड़ रुपए है, पंजाब में 3 करोड़ रुपए है, तो 3 करोड़ रुपए ये इसकी रकम मुख्तस करने के लिए तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा जो है बजट में थानों में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेशनरी, फ्यूल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स के लिए दी जाने वाली रकम को निकालने और इस्तेमाल करने का इख्तियार भी SHOs को देने की तजवीज़ दी गई है। ये तजावीज़ तो जो हैं वो दी जाती हैं, बजट भी पेश होता है, अमल दरामद जो है वो कुछ भी नहीं होता। माजी में भी बजट में तजावीज़ दी थी, यही गुलाम नबी मेमन थे, उस वक्त भी आईजी सिंध, और कई तजावीज़ दी गई थी, लेकिन उन तजावीज़ के अंदर बहुत सारी तजावीज़ दी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसी DDO पावर, अब ये आखिर में उन्होंने तजावीज़ देने का कहा कि SHO तमाम चीज़ें निकालेगा। ये DDO पावर जो SHOs के लिए ये गुलाम नबी मेमन ने अपने अहकामात जारी किए थे कि तमाम DDO पावर्स ऊपर से नीचे तक रकम SHO को दी जाएगी और SHOs तमाम काम करेंगे और ख़ुद रकम निकालेंगे, थाने का खर्चा, ये फ्यूल्स के तमाम चीज़ें जो हैं वो ये देखेंगे। लेकिन इस पर कुछ थानों में तो शायद अमल दरामद हुआ, कुछ SHOs को पैसे मिले जो न मिलने के बराबर थे, लेकिन अकाउंटेंट साहिबान जो कि आला अफसरान से भी आला अफसर हैं वो उन्होंने कुछ रकम दी थी। बात करें, अब ये तजावीज़ तो दे दी गई हैं, लेकिन यहाँ तो ये सूरत हाल है कि नीचे देखें, आला हुकाम को चाहिए कि नीचे देखें, ये न करें कि सिर्फ तजावीज़ दे दी। आईजी साहब अहकामात तो आप बहुत जारी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे देखें। आप एडिशनल आईजी कराची भी रहे हैं, आपको कराची की सूरत हाल का भी भरपूर तौर पर इल्म है। तो मॉर्निंग रिपोर्ट, हम बात करते हैं मॉर्निंग रिपोर्ट की। ईमेल का दौर है, तमाम थानों को कंप्यूटर सेट दे दिए गए हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, ईमेल के ऊपर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मॉर्निंग रिपोर्ट है वो भी ईमेल पे आ जाती है, लेकिन आप यकीन करें कि आज भी तमाम थानों से आधा आधा कागज़ के बंडल जो होते हैं ना, वो मॉर्निंग रिपोर्ट के निकल के आला हुकाम के दफातर में जा रहे होते हैं, जो कि वो पढ़ भी नहीं रहे होते। और ये तमाम थाने का खर्चा होता है, क्योंकि अफसरान कागज़ के बंडल का पैसा भी खा जाते हैं। और स्टेशनरी का सामान जो है पहले कुछ थानों के अंदर तो शायद फराहम किया गया, लेकिन उसके बाद जो है खाना पूरी के लिए जो है वो सिर्फ कुछ बंडल्स फराहम किए गए। बाकी सूरत हाल वही है कि थाने का हेड मॉडर जो है वही खर्चा करेगा,
بنڈل منگائے گا, اس سے مارننگ رپورٹ نکلے گی, افسران کے کمروں تک جائے گی اور اس کے بعد افسران پڑھے بغیر پھینک دیتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل جو ہے وہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کے دفتر میں جاتی ہے. جب ای میل کا دور ہے تو ای میل ہی کر دیں, لیکن یہ کاغذ کے بنڈل کا بوجھ تھانوں پر ڈالنا ضروری ہے, جبکہ دینا کچھ بھی نہیں ہے کہ تھانوں کو فراہم کچھ نہ کیا جائے, لیکن وہ بنڈل نکالیں گے. تھانوں میں اسلحے کی حالت دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ تھانوں میں اسلحہ بہتر صورتحال کنڈیشن میں ہو, لیکن یہاں ایس ایم جیز اور پسٹلز دیکھیں تھانوں کے اندر تو وہ سپاہی اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے, پتہ نہیں چلتی بھی ہیں یا نہیں چلتی, اور اسی وجہ سے کئی شہید بھی ہوئے. افسران جاتے ہیں, کچھ ایس ایس پیز آئے تھے, انہوں نے تھانوں میں چیکنگ بھی کی تھی, بلٹ پروف جیکٹس بھی بنوائی تھی, لیکن وہ بھی سرکاری اخراجات کی مد میں نہیں بنی تھی, وہ ایس ایچ اوز نے اپنی جیبوں سے بنوائی تھی, ہیڈ مادر نے اپنی جیبوں سے بنوائی تھی تھانوں کے اندر بلٹ پروف جیکٹس. اور اس کے بعد تھانوں کا اسلحہ صاف کرایا تھا, اور پھر کوٹ کے اندر حالت دیکھیں. تو جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہم بات کریں, اگر کوئی بڑی واردات ہو جاتی ہے, کوئی قتل ہو جاتا ہے, کوئی واردات ہو جاتی ہے, یا کسی قسم کی بھی کوئی بڑی ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے, اب اسلحہ ملے یا ان کی گولیاں ملیں, اس اسلحے کو جو سیل کیا جاتا ہے ایویڈنس کے لیے, وہ ایویڈنس ٹیپ جو ہوتی ہے اس کی میرے خیال میں کوئی 100 روپے کا ٹیپ ہوگا یا 200 روپے کا ہوگا, لیکن وہ اسلحہ سیل شدہ جو ٹیپ ہے نا, وہ مخصوص دکانوں سے لینے کے احکامات جاری کیے گئے, جو 8 سے 12 ہزار روپے کی وہ ٹیپ آتی ہے, ایویڈنس ٹیپ, جس سے وہ اسلحہ سیل کیا جاتا ہے. عام ٹیپ سے آپ اسلحہ سیل نہیں کر سکتے, وہی ٹیپ خریدیں. مخصوص دکاندار, شاید ہو سکتا ہے کسی اعلیٰ حکام کے رشتہ دار ہوں جن کی دکانوں سے خریدیں یا وہ سپلائی کرتے ہوں, وہ بھی ورنہ مانا نہیں جاتا, ورنہ لال پٹی سی ہوتی ہے اور اس سے سیل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو مخصوص دکانوں سے خریدنا جو 8 سے 12 ہزار روپے لیتے ہیں. یہ بھی سرکاری اخراجات میں شامل نہیں ہے, تفتیشی افسر نے جیب سے ہی تمام کام کرنا ہے. اس کے علاوہ مین رجسٹرز کی بات کی جائے, 24 رجسٹر ہوتے ہیں تھانے کے اندر. اب تو 2-3 کے ایم سی کے پاس بھی چلے گئے, جو یونین کونسلز میں چلے گئے, لیکن ان میں 24 رجسٹر ہوتے ہیں. مین رجسٹر جو روزنامچہ, ایف آئی آر بک, اشتہاری اور مفروروں کے رجسٹرڈ, خط و کتابت کا رجسٹر, اس کے علاوہ چالان بک, کرائم رجسٹر اور دیگر رجسٹر جو ہیں, یہ کام ہے سرکاری پرنٹنگ پریس کا. اور جب ہیڈ مادران جو ہیں وہ سرکاری پرنٹنگ پریس جاتے ہیں تو وہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سرکاری دستاویز وہ فون نمبر دے دیتے ہیں کہ بائنڈنگ والے سے بات کر لیں, اور وہ بائنڈنگ والے کو فون کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر 1000 یا 2000 روپے کے یہ رجسٹر جو ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ والا فوراً لے آتا ہے. سرکاری رجسٹر پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ دیتے ہیں, اور ہمارے پاس سرکاری پرنٹنگ پریس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں, جو کہ ایک بڑی بات ہے. فیول کی بات کر رہے ہیں تو فیول کارڈز جو ہیں اعلیٰ حکام سے لے کے نیچے ایس ایچ اوز تک اپنے خرچوں کے لیے جو ہے, اپنے اخراجات کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور تھانے اسی طریقے سے روڈ کے اوپر موبائلیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے مانگ کر گزارا کرتی ہیں. فیول کی بات کرتے ہیں, مہینے میں 16 دن جو ہے وہ فیول بند رہتا ہے, 14 دن میں آپ ان سے 100% کارکردگی مانگتے ہیں, جبکہ نہیں ہوتی. اہم بات میں آپ کو بتاؤں, پروگرام ختم کروں گا میں اسی بات کے اوپر کہ جو بھی اعلیٰ افسر آتا ہے, جو بھی آتا ہے, وہ اس کو بڑا شوق ہوتا ہے تھانوں میں وزٹ کرنے کا, کہ تھانوں میں وزٹ کریں, صفائی ستھرائی کا عالم دیکھیں, تمام چیزیں دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی گندگی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہیڈ مادر اور منشی کو معطل کر دیا جاتا ہے, یا ہیڈ مادر کو معطل کیا جاتا ہے, ایس ایچ اوز بھی معطل ہوئے. سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے امیر شیخ, وہ تھانوں میں جاتے رہے اور ایس ایچ اوز کو انہوں نے معطل کیا, ہیڈ مادر معطل ہوئے, یہ صفائی ستھرائی کی وجہ سے. اب ایک بات بتائیں, سرکاری سطح پر سویپر پولیس میں بھرتی کیے جاتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کبھی ان کا حساب لیا گیا کہ وہ کہاں ہیں؟
تھانوں میں کیوں نہیں ہے؟ تھانوں میں تو ہیڈ ماڈل اپنی جیب سے صفائیاں کرواتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہیڈ ماڈل اور منشی جو ہیں وہ خود جھاڑو نکالیں، اور نہ ہونے پر، کیونکہ وہ اعلیٰ افسران کے گھروں پہ کام کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، کاغذات میں ان کی پوسٹنگیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ان کی ہوتی ہے، لیکن تھانوں میں کوئی نہیں. تو ایک مضحکہ کی اس بات ہے کہ جب کاغذات میں نہیں ہے تو پھر سزائیں بھی بھگتتے ہیں انسپکٹر ہیڈ ماڈل، وہ معطل ہو جاتے ہیں. تو یہ بجٹ میں تمام تجاویز تو دی گئی ہیں، ڈی ڈی او ہیڈ ماڈلوں کو کورس کرائے گئے، وہ وہاں پر سی پی او کے اندر انہوں نے کورس کیے، لیکن ملنا ملانا کچھ نہیں. اور ابھی بھی جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کے لیے آ جائیں، شہدا کے جو لوائقین ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی رقم میں اضافہ ہو جائے. گاڑیاں آپ دیکھ لیں، تھانوں میں موبائلوں کی حالت دیکھ لیں، اور افسران کی گاڑیاں دیکھ لیں. اے ایس پی صاحبان جو ہیں وہ تو موبائلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے لیے تو ویگو گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جو عملہ ہوتا ہے، جو شہادتیں دیتا ہے روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے، ان کے لیے وہی موبائلیں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی موبائلیں ہیں. تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر یہ تجاویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کی کارکردگی کچھ بہتر ہو، ورنہ پولیس سے 100% رزلٹ نہ مانگے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.